سے پہلے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو کہ ہمیں کیسا کامل دین ملا ہے کہ پہلا جز کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے محمد، پڑھ لو محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ میرا نام احمد بھی ہے محمد بھی ہے، انا احمد و انا محمد و انا الماہی، یاد رکھو ماہی عربی کا لفظ ہے، تیرا ڈھول ماہی نہیں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیں گے، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِهِ، جس کے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم بھی کھڑے ہوں گے اور انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب بھی میں ہوں، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت بھی قیامت تک، قرآن بھی قیامت تک، دین اسلام بھی قیامت تک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جناب یہ بات کو دماغ میں اچھی طرح رکھ لیں کہ حضور کا آسمانوں میں نام جو ہے وہ احمد ہے، یاد رکھو حضور کا آسمانوں میں نام کیا ہے؟ وہ ایک بریلوی مولوی تھا، میرے خیال میں فوت ہو گیا، سردار احمد مولوی تھا، وہ عالم تھا جہاں تک میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، کہتے ہیں کہ وہ محدث تھا، حدیث پڑھاتا تھا، بہرحال ان میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ یہ احمد رضا خان جو تھا یہ بھی چھوٹا موٹا مولوی تو نہیں تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک عالم تھا، لیکن اللہ کی مرضی ہے پٹڑی سے اتر گیا بیچارہ، ورنہ بڑی گہری نظر تھی اس کی مسائل پر۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس کا مناظرہ ہوا کسی دیوبندی عالم کے ساتھ، مناظرہ اس بات میں تھا کہ حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں۔ مناظرے سے پہلے اس عالم نے، میرے خیال میں شاید ہندوستان سے آئے تھے وہ عالم جو تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سردار احمد۔ انہوں نے کہا کہ غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، رہا غلام احمد، تم نبی کے سردار ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن کہلایا غلام احمد، تم سردار ہو احمد کے۔ وہ بیچارہ تو اسی بات پہ گھبرایا، پریشان ہو گیا، مناظرہ چھوڑ کے چلا گیا۔ حالانکہ یہ الزامی جواب تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ اس کا نام رکھنے کا مقصد بھی یہ نہیں تھا۔ یہ تو ہر کسی کے نام الگ ہوتے ہیں نا، کہ جیسے ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، نام تھا نا غلام اللہ، تو جب یہاں امیگریشن میں آئے تو آگے جو افسر کھڑا تھا اس نے کہا تم غلام اللہ ہو؟ غلام کا معنی ہوتا ہے بیٹا، انا تکون لی غلام، تم اللہ کے بیٹے ہو۔ چڑھ گیا ہو۔ اب اس کو کیا پتا کہ ہم تو غلام لیتے ہیں نوکر کے معنی میں، عبد کے معنی میں، ہم غلام بیٹے کے معنی میں تو نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں یہ غلام ہے، یعنی جی اس کا نوکر ہے یا اس کا معتقد ہے، اس کا طالب ہے، تو لیکن عربی میں تو انا یکون لی غلام، غلام ابن کے معنی میں آتا ہے، عربی کیسے برداشت کریں؟ تو پھر بڑی مشکل سے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر نام رکھا ہے تو ماں باپ نے رکھا، اس کا کیا گناہ ہے؟ اور دوسرا غلام اللہ کا معنی یہاں عبد ہے، جیسے غلام بمانے لڑکا ہے، بمانے عبد بھی معنی ہے عبد اللہ۔ پھر اس بیچارے کو سمجھ، اسی لیے کبھی کسی کا نام ہو نا اللہ بخش، وہ فوراً چل جائے، اچھا تم اللہ ہو، بخش تو تمہارے باپ کا نام ہوا نا۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ ہماری جیسے نماز کی نیت لمبی ہے، نام بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں، وہ فوراً چڑھ جاتے اللہ بخش، تم اللہ ہو۔ پھر ان کو بتایا جاتا ہے معنی، اس کا معنی ہے عطاء اللہ، عطیت اللہ،
تو وہ کیا کریں، کیونکہ ہر ملک کی اپنی اپنی لغت ہوتی ہے نا، یہ اپنے اپنے نام ہوتے ہیں. تو یاد رکھو کہ حضور کا پہلا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تو نام کیا بتلایا؟ احمد. اچھا احمد کا کیا معنی اور محمد کا کیا معنی؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، احمد آپ کا نام ہے، محمد آپ کا نام ہے. احمد کا معنی اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا. یاد رہے گا انشاءاللہ، اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا. اور محمد کا معنی جس کا سب سے زیادہ ثنا بیان کی گئی ہو. تو وہ بھی حضور ہیں، اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اور وہ بھی رسول ہیں ہمارے جن کی ثنا بندے کیا کریں گے، خود خدا نے کی ہے. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں کھائی. یہ شان بھی میرے مدنی کا ہے. اللہ نے آپ کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے آپ کی عمر کی بھی قسم کھائی. ان سارے مسائل کو دماغ میں رکھ لیں، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ایمان سے کہیں کہ آپ کے ابے کا نام کیا تھا؟ بتا دو نا جلدی جلدی. آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے دادے کا نام کیا ہے؟ اور آپ کی دائی دودھ پلانے والی کا نام کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بھی ابھی تمہیں جھگڑا ہے کہ نور ہے یا بشر ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی.